ناکام مرد۔ سامعہ، میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے اپنے کیے پر سخت ندامت ہے۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے بغیر ادھوری ہو اور میں بھی تمہارے بنا ادھورا اور نامکمل ہوں۔ تمہارے لیے بھی زندگی کا لمبا سفر تنہا کاٹنا ممکن نہیں۔ مجھے ایک بار موقع دو۔ میں تمہارے پیر پکڑ کے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ سامعہ، پلیز مجھے معاف کر دو اور لوٹ آؤ میرے پاس ہمیشہ کے لیے۔ میں تمہیں پلکوں پر بٹھا کے رکھوں گا، بہت پیار دوں گا۔ بس ایک بار میرے پاس لوٹ آؤ۔ میرے دل اور گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اف! سامعہ نے صبح صبح برہم کا اتنا لمبا میسج دیکھ کر سر تھام لیا۔ یوں تو 2-3 بار اس کی طرف سے بلینک میسیجز ملتے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ برہم نے خود اپنے منہ سے اسے 3 طلاقیں دے کر اس کی ساری محبت ریاضت کو بھاڑ میں جھونک کر رشتے کی پاکیزگی، خلوص، ہمانگی، ہمدردی، سامعہ کی خدمتوں کو اپنی مردانگی کی حیثیت کا ناحق و ناجائز استعمال کر کے اپنے پیروں تلے کچل ڈالا تھا، اور آج بامشکل 2 سال گزرنے کے بعد وہ اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کر رہا تھا، پچھتا رہا تھا۔ اس وقت سامعہ کی سسکیاں، تڑپ اور ردا کی معصومیت بھی اس شفاف فیصلے سے روک نہ پائی تھی۔ یہ بات آج بھی یقینی تھی کہ سامعہ کی زندگی میں برہم سے پہلے کوئی تھا اور نہ ہی اس سے تعلق ختم کرنے کے بعد کوئی آیا۔ اس کو تو برہم سے عشق تھا۔ وہ سیدھی سادی اور معصوم سی لڑکی تھی جس نے متوسط گھرانے میں جنم لیا تھا۔ صوم و صلوات کی پابند، شریف فیملی تھی۔ والد اسکول ماسٹر جبکہ والدہ گھریلو عورت تھیں۔ سامعہ اور اشر بس یہ 2 بہن بھائی تھے جن کی پرورش دینی احکامات اور خاندانی شرافت اور روایت کی کسوٹی پر ہوئی تھی۔ تبھی اس نے عام لڑکیوں کی طرح مستقبل کے حوالے سے اونچے اونچے سپنے نہیں دیکھے تھے۔ خوبصورت ہونے کے باوجود کسی خیالی شہزادے کو اپنے خوابوں میں نہیں بسایا تھا۔ اس نے اپنا پیار، محبت، خلوص اپنے ہونے والے شوہر کی امانت سمجھ کر سنبھال کر رکھا تھا اور اس امانت میں کبھی خیانت نہ کی۔ یہی بات تھی کہ جب اس کے BA کرنے کے فوراً بعد اماں نے اشر کے لیے لڑکی دیکھنی شروع کی تو ساتھ ہی اس کی شادی کا بھی فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس کے لیے برہم کا معقول رشتہ آ گیا تھا۔ شریف لڑکا تھا، اچھا کماتا تھا، سو جھٹ پٹ شادی ہو گئی۔ سامعہ بہت خوش تھی۔ برہم بہت سنجیدہ اور جاذب نظر لڑکا تھا۔ وہ دل میں بے شمار سپنے سجا کر اس کی زندگی میں آ گئی۔ وہ بھی اس سے بہت پیار کرتا، اس کا خیال کرتا اور عزت دیتا تھا۔ شروع کے دن کافی اچھے گزرے۔ برہم اکثر اس کو میکے لے جاتا تھا۔ دونوں خوش و خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے میکے کے پڑوس میں جو فیملی رہتی تھی وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ ذاکر صاحب، ان کی بیوی عطیہ بیگم اور ایک بیٹا سالک۔ ذاکر صاحب معقول جاب کرتے تھے اور مالی لحاظ سے مستحکم تھے، لیکن اللہ پاک کی جانے کیا مسلط تھی کہ ایک ہی بیٹا تھا جو تقریباً اشر کی عمر کا تھا، مگر ذہنی لحاظ سے نارمل نہیں تھا۔ عموماً وہ کئی دن نارمل رہتا، ہر بات میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتا اور کبھی عجیب و غریب بچکانہ حرکتیں کرنے لگتا جیسے اب نارمل لوگ کرتے ہیں۔ ذاکر صاحب نے اس کا بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایسے مریض شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے بھلا کون مکھی نکل سکتا ہے۔ مالک کبھی کبھار سامعہ کے گھر بھی آتا جاتا اور تمام گھر والوں سے بہت اچھی طرح باتیں کرتا، کیرم کھیلتا، لوڈو کھیلتا۔ دردانہ بیگم بالکل اشر کی طرح اس کا خیال رکھتی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی سامعہ نے محسوس کیا کہ برہم کچھ شکی مزاج ہے۔ وہ کسی وقت کوئی ایسی بات کر جاتا اور سامعہ محتاط ہو جاتی تاکہ اس کو پھر شکایت نہ ہو۔ اس عرصے میں اس کی زندگی میں ردا آ گئی۔ بیٹی کو پا کر سب خوش تھے۔ ابھی ردا 1 سال کی تھی کہ برہم کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی فوتگی کے بعد اس کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا۔ روک ٹوک، بیجا پابندیاں، اکیلے باہر آنے جانے پر پابندی، کبھی آفس سے آ کر ایک دم پوچھتا کوئی آیا تھا کیا؟ نہیں تو کیوں؟ سامعہ حیرانی سے پوچھتی مجھے سگریٹ کی بو آ رہی ہے، جیسے کوئی آدمی آیا ہو۔ برہم سنجیدگی سے کہتا لیکن انداز شکی ہوتا، ارے اپنے ہاں کون سگریٹ پیتا ہے؟ نہ ابو، نہ بھائی اور نہ ہی آپ۔ پھر آپ کو کہاں سے بو آ گئی؟ وہ ہنس کر کہتی، لیکن برہم کا انداز اسے خطرے کی علامت محسوس ہوتا۔ کبھی کہتا میں سبزی تو لے کر نہیں آیا تھا، پھر یہ آلو کہاں سے آ گئے؟ کیا کسی نے سبزی منگوائی ہے؟ وہ شکی لہجہ، ارے نہیں بھائی، ہم کل اماں کے پاس گئے تھے نا، تو اماں نے 2-3 سبزیاں دے دی تھیں، گھر کی ہی اگی ہوئی ہیں اماں کی۔ وہ تسلی دیتی، برہم آپ ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کیا اندیشہ ہے؟ آخر ایک دن ہمت کر کے سامعہ نے پوچھ ہی لیا،
دیکھو سامعہ، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اماں تھیں تو اطمینان تھا، لیکن اب دن بھر تم اکیلی ہوتی ہو۔ زمانہ بہت خراب ہے، آج کل بڑے واقعات ہو رہے ہیں۔ تم خوبصورت ہو، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اور تم بھی تو انسان ہو، تم بھی بہک سکتی ہو۔ لا حول ولا قوت، حد کرتے ہیں آپ بھی بہرام، کیا فضول باتیں سوچتے ہیں۔ مجھے آپ سے محبت نہیں، عشق ہے۔ مجھے اپنی عزت اور آپ کی محبت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور جہاں محبت ہوئی وہاں اعتماد اور بھروسہ پہلی شرط ہے، تبھی زندگی سہل اور پرسکون رہتی ہے۔ اپنے ذہن سے ایسے بیتوقع خیالات نکال دیں۔ سامع کو غصہ تو بہت آیا تھا کہ کس قدر بیتوقع اور فضول بات کر رہا تھا وہ، کیسے بے سراپا وہمات اور شک و شبہات پال رہا تھا۔ ردا کی طبیعت کچھ خراب ہوئی، بہرام آفس میں بزی تھا۔ سامع نے اس کو کال کر کے ردا کی طبیعت کا بتایا۔ میرا آنا تو ممکن نہیں، میں بہت مصروف ہوں، تم برف کی پٹیاں رکھو۔ بہرام نے پریشان ہو کر مشورہ دیا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہی کر رہی ہوں، 1 پوائنٹ بھی بخار کم نہیں ہوا۔ میں رکشہ کر کے اماں کے پاس چلی جاتی ہوں، وہاں سے بھابھی کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاؤں گی۔ سامع نے کہا، اوکے، احتیاط سے جانا، اچھی طرح نقاب لگا کر اور رکشہ کر کے نمبر کی پک لے کر مجھے سینڈ کر دینا۔ اور ہاں، یہ رکشہ ٹیکسی والے پاتونی ہوتے ہیں، ان سے بات کرنے اور پیسوں پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، جو بولے خاموشی سے دے دینا، اور اس طرح بیٹھنا کہ رکشے کے شیشے میں نظر نہ ہو۔ اف، تو یہ لگتا ہے کہ میں کسی جنگ پہ جا رہی ہوں۔ سامع پہلے ہی پریشان تھی، اوپر سے بہرام کی ہدایت سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ تبھی بنا جواب دیے اس نے کال کاٹ دی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ آخر اس شخص کا مطلب کیا ہے؟ آج حقیقت میں اس کو بہرام پہ غصہ آیا تھا۔ بچی بخار میں پھونک رہی تھی اور باپ کے اتنے تحفظات تھے۔ شام 4 بجے تک ردا کا بخار اتر گیا تھا۔ بہرام کو آج دفتر سے دیر سے آنا تھا۔ سامع نے کہہ دیا تھا کہ وہ عشر کے ساتھ گھر آ جائے گی، جس پر بہرام مطمئن تھا۔ ردا کا بخار اترا تو اٹھ کے بیٹھی۔ دردانہ بیگم اس کو بریڈ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ نہیں کھا رہی تھی۔ تبھی سالک آ گیا۔ ارے واہ، ردا گڑیا آئی ہے۔ ردا کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ ردا بھی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کو مسکراتا دیکھ کے سب خوش ہو گئے، لیکن آپ کی ردا گڑیا کچھ نہیں کھا رہی۔ سامع نے کہا، گڑیا، ہم گڈ فرینڈز ہیں، آپ فرینڈ کے ہاتھ سے تو کھائیں گی نا؟ پھر میں آپ کو چاکلیٹ دوں گا۔ سالک نے سلائس سامع کے ہاتھ سے لے کر ردا کی طرف بڑھایا تو اس نے منہ کھول کر چھوٹا سا بائٹ لیا۔ ارے واہ، سالک انکل تو گڑیا کے اچھے والے فرینڈز ہیں، گڑیا ان سے کھا لے گی۔ سامع نے مسکرا کر کہا، تو اور کیا، ردا مجھ سے کھائے گی، پر ہم لوگ لان میں کھیلیں گے اور چاکلیٹ بھی کھائیں گے، سالک نے بھرپور ہنسی کے ساتھ کہا۔ اسی وقت دردانہ بیگم عصر کی نماز کے لیے اٹھ گئیں۔ صحن میں پیچھے تخت پر سامع، سالک اور ردا کے ساتھ بیٹھے تھے اور ردا کے خوشگوار موڈ پر ہنس رہے تھے۔ اسی وقت باہر کا دروازہ کھلا اور بہرام اندر داخل ہوا۔ اس کی پہلی نظر ہی سامع اور سالک کے مسکراتے چہروں پر پڑی اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے سامع کا اس طرح کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھنا اور مسکرانا بہت برا لگا تھا۔ سامع، اس نے غصے سے آواز دی، ارے آپ کب آئے، وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ سامع چونکی اور جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ 5 منٹ ہو چکے ہیں مجھے آئے ہوئے، تم خوش گپوں میں اس قدر مصروف تھی کہ نہ تمہیں دروازہ نوک کرنے کی آواز آئی اور نہ ہی میرے آنے کی خبر ہوئی۔ بھلا ایسے کون سا لطیفہ تھا جس پہ کہہ کے لگائے جا رہے تھے؟ وہ خونخواہ نظروں سے سامع اور سالک کو دیکھتے ہوئے زہر خوند لہجے میں بولا۔ اس کے انداز پہ سامع تو پوری طرح گھبرا گئی اور سالک بالکل چپ ہو کے بہرام کو دیکھتا رہا۔ پھر اس کے جہران انداز پر ڈر سا گیا اور اٹھ کے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ نہیں بہرام، ایسی کوئی بات نہیں، صبح سے ردا نڈھال تھی، ابھی کچھ طبیعت بحال ہوئی ہے اس کی، اب سالک کے ہاتھ سے سلائس کھا رہی ہے، صبح سے اب جا کر تو مسکرائی ہے، تو ہم بھی اس کو بھلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سامع نے شرمندہ ہوتے ہوئے صفائی پیش کی۔ بہت اچھا انداز ہے بھلانے کا، وہ بھی کسی غیر محرم کے ساتھ۔ تم تو صبح اس قدر ولولہ مچا رہی تھی جیسے ردا کی حالت بہت خراب ہو اور تم بہت پریشان ہو۔ مجھے پریشان کر کے بہانے سے یہاں آ کر یہ گل چھرے اڑائے جا رہے ہیں۔ میں اپنا کام چھوڑ کے پریشان ہو کے بہت سے لڑ جھگڑ کر آیا کہ ردا نہ جانے کس حال میں ہوگی، مگر یہاں تو سین ہی کچھ اور ہے۔ بہرام، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی اماں نماز کے لیے اندر گئی ہیں، بھابھی چائے بنانے گئی ہیں، سالک تو ابھی آیا تھا، اس سے ردا بہل جاتی ہے، وہ ہمدرد اور سیدھا سادہ لڑکا ہے، اس کا بچوں جیسا بیہیویئر ہے۔ بس سالک، نامہ بند کرو اور فضول جواز پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اب سمجھ جائے کہ ہر ہفتے تمہارا یہاں حاضری لگانا کیوں ضروری ہے۔ جانتی ہوں نا کہ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ بہرام کا لہجہ کاٹدار تھا۔ اسی وقت دردانہ بیگم بھی آئیں۔ بہرام نے ان کو سلام کیا، وہ ابھی تک کھڑا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو، انہوں نے شفیق لہجے میں کہا۔
نہیں آنٹی، میں جلدی میں ہوں، اٹھو سامیہ گھر چلو۔ بہرام نے روکھے لہجے میں کہا تو وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ ارے سامیہ، اپنے بھائی کے آنے تک تو رک جاتی، بہرام کھانا کھا کے چلے جاتے تم لوگ، بھابھی نے اس کو تیار دیکھ کر کہا۔ شکریہ بھابھی، پیٹ بھر چکا ہے میرا، بہرام نے پہلا جملہ زور سے اور دوسرا تیکھے انداز میں سامیہ کے کان میں ادا کیا۔ اس نے تعصب سے اس عجیب شخص کی جانب دیکھا، پھر نظریں جھکا کر قدم آگے بڑھا دیے۔ بہرام، آپ ایک بے بنیاد اور چھوٹی سی بات کو خواہ بڑھا رہے ہیں، آپ کیسے آدمی ہیں؟ مجھ پہ ذرا سا بھی اعتماد نہیں آپ کو؟ سامیہ کو رونا آ رہا تھا، تبھی گھر آ کر وہ گلہ کر بیٹھی۔ ہاں میں ایسا ہی ہوں کیونکہ مجھے تم سے پیار ہے، تم پر صرف میرا حق ہے، وہ پورے حق سے بولا۔ اس بات سے میں نے کب انکار کیا ہے؟ جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میری زندگی میں بھی آپ ہی ہیں، آپ ہیں، لیکن صرف میاں بیوی کا آپس میں تعلق نہیں ہوتا، اور رشتے تعلقات ہوتے ہیں، وہ بھی نبھانے پڑتے ہیں۔ سامیہ نے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں تو میں نے رشتے داریاں ختم کرنے کو کب کہا؟ کب تمہیں ماں، بھائی اور بھائی سے ملنے سے روکا؟ مگر غیروں سے بات کرنا مجھے قطعی ناپسند ہے۔ مجھے تو تمہارا شاپ کیپر سے ڈیلنگ کرنا، بھاؤ تاؤ کرنا، ٹھیلے والے سے سبزی خریدنا، رکشہ ٹیکسی والے کے ساتھ سفر کرتا بھی زہر لگتا ہے۔ بہرام جذباتی ہو رہا تھا۔ سامیہ نے سر تھام لیا اور فی الحال خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ کچھ دن نارمل گزرے، مگر زندگی میں بے شمار بکھیڑے تھے، گھر کے 20 کام ہوتے۔ بہرام کی ہدایت کی وجہ سے وہ محلے میں بھی کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی، کبھی کبھی تو اسے سخت جھنجھلاہٹ ہوتی جب چھوٹے سے کام یا معمولی کی ضروریات کسی چیز کے لیے ایسے صبح سے شام تک انتظار کرنا پڑتا، اسے سخت کوفت ہوتی۔ اس نے میکے جانا بھی کم کر دیا تھا، ایسے میں کبھی اماں اور بھابھی آ جاتی تو دل بہل جاتا۔ زندگی اسی طرح نرم گرم انداز میں گزر رہی تھی کہ اچانک بہت بڑا طوفان آ گیا، ایسا طوفان جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ محبت، ریاضت، صبر، برداشت سب رائے گاں ہو گیا۔ اتوار کا دن تھا، حسب معمول آج بہرام گھر پہ تھا۔ چھٹی والے دن وہ دیر سے سو کر اٹھتا تھا۔ سامیہ کی آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ 2 سالہ ردا جو اب خوب پٹر پٹر باتیں کرتی تھی وہ بھی جاگ گئی تھی۔ سامیہ اس کو لے کر روم سے باہر برآمدے میں آ گئی اور بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ بہرام کی نیند نہ خراب ہو۔ فیڈر بنا کے ردا کو تھما کے وہ واش روم چلی گئی۔ واش روم سے واپس آئی تو موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ نمبر دیکھ کر اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر۔ ضرور، کیوں نہیں، آپ کے لیے تو ہر وقت حاضر ہے، انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں۔ صبح اچھی نیوز دی آپ نے، لو یو سو مچ، سامیہ نے کھلکھلا کے کہا۔ اس کا موڈ انتہائی خوشگوار ہو گیا تھا، جیسے اچانک کوئی بڑی خوشی ملی ہو۔ کال بند کر کے وہ مسکراتی ہوئی کچن کی طرف چلتی تاکہ بہرام کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کر لے، اور پھر اس کو خوشخبری بھی سنائی کہ بھائی کی کال آئی تھی، بھائی نے نئی گاڑی لے لی ہے اور اگلے اتوار کو سب کو پکنک پر لے جا رہے ہیں، وہاں سامیہ اور بہرام کی شادی کی سالگرہ بھی منائیں گے۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ بہرام جاگ گیا تھا اور روم سے باہر آتے ہوئے سامیہ کی ہنسی اور خوشگوار لہجے پہ ٹھٹک کر وہیں ٹھہر کے ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسے سامیہ کا انداز سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ کچن میں ہی تھی کہ بہرام خاموشی سے اس کا موبائل لے کر کمرے میں آ گیا۔ انکمنگ کالز پر جا کر دیکھا تو کوئی نیا نمبر تھا۔ بغیر کسی نام کے ایسا کون ہو سکتا ہے جسے اتنی بے تکلفی اور پیار سے بات ہو سکتی ہے؟ لو یو بولا جا رہا تھا۔ بہرام کا ماتھا ٹنکا، گویا بات معیوب تھی، لیکن اس نے اس نمبر پہ کال بیک کی۔ ہیلو سامیہ۔ دوسری جانب گمبھیر مردانہ آواز سن کے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کال بند کر کے موبائل زور سے دیوار پہ دے مارا اور اتنی زور سے چلایا کہ سامیہ گھبرا کے بھاگی چلی آئی۔ بہرام کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، چہرے پہ غضب کا جلال اور وحشت تھی۔ اپنے موبائل کے ٹکڑے دیکھ کے سامیہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ بہرام، یہ صبح آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی خواب دیکھ لیا کیا؟ وہ سخت حیران تھی۔ بغیرت عورت، اتنی معصوم مت بن، کیا گل کھلا رہی ہے؟ مجھے کمرے میں بند کر کے میری ناک کے نیچے کیا کھیل کھیل رہی ہے؟ مجھ سے چھپ کے کس بات ہو رہی تھی؟ اتنی خوش تھی اور لو یو کہہ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال جکڑ لیے تھے۔ یا اللہ بہرام، اب تسلی سے میری بات سنیں، اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنا گھٹیا الزام لگانے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیں کہ میں کس سے بات کر رہی تھی۔ بکواس بند کر، مجھے ضرورت نہیں صفائی لینے کی۔ جو دیکھا، جو سنا اور پھر خود تصدیق بھی کر لی۔ وہ عورت ہی بری ہے جو اپنی شوہر کی نافرمانی کرے، اس کی مرضی کے خلاف جائے۔ مجھے ایسی عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غضبناک ہو کر چلایا۔ ردا سہم کر رونے لگی جبکہ سامیہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ کیا انسان تھا، کتنا محدود سوچ تھی اس کی، اتنا جاہلانہ انداز تھا۔ بھلا ایسے بھی زندگی گزرتی ہے؟ بہرام، آپ جاتی تو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، لیکن اب حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نفسیاتی ہو چکے ہیں۔ آخر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور آپ وہ ساری حدیں پار کر چکے ہیں۔
آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بیوی پہ ایسے گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ بس، اور اگر ایک الفاظ بھی کہا تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، 3 لفظ کہہ کے تیرا کام تمام کر سکتا ہوں، وہ شدید غضبناک ہو کر بولا۔ بہرام ہوش کے ناخن لے، ایک بیٹی ہے ہماری، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سامع کام گئی، یہ تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم ایک بیٹی کی ماں ہو۔ وہ گھر آیا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ غلط اور بے بنیاد گھٹیا الزام مت لگا رہے ہیں، بکواس بند کرو، میں گھٹیا ہوں اور تم بڑی پاک باز جو میں کے جا کے غیر لڑکوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہو، پتہ نہیں کس کس سے باتیں کرتی ہو، میرے پیچھے نہ جانے کیا کیا گول کھلاتی ہو۔ بہرام میرے صبر اور برداشت کا اور امتحان مت لیں، اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں اپنی برداشت کھو بیٹھوں گی، آپ اس قدر گر سکتے ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بہرام کو شدید سامع کی مسلط والی فطر سے اتنی سخت لہجے اور الفاظ کی امید نہ تھی۔ وہ غصے سے پیچ تاب کھاتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے منہ پر زوردار تماچا رسید کر دیا۔ سامع نے اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور گھٹیا انسان، تم نے ہاتھ کیسے اٹھایا مجھ پر؟ وہ بھی بھر کے آگے بڑھی، لیکن بہرام نے اس کی دونوں کلائیں کو اپنی آہنی ہاتھوں کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بلبلا اٹھی، جعلی انسان چھوڑ مجھے، میں ایسی عورت کو رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی۔ ایک لفظ ادا کرتے ہوئے اس نے سامع کو زور سے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ؟ اتنا بڑا فیصلہ ایک لمحے میں، سب کچھ ختم۔ سامع کو لگا کہ اس کے وجود میں انگارے بھر گئے ہیں، اس کے ماتھے پہ داغ لگ چکا تھا، رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ تبھی وہ دھاڑا، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، تم ایک نفسیاتی انسان ہو، تمہارے رشتے کے تقدس کا احساس نہیں، تم نے میاں بیوی کے پاک رشتے کو اپنی غلط سوچ کی کسوٹی پہ رکھا ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے رشتہ قائم کرنے کی امید رکھی جائے، کیونکہ تمہارے دل میں صرف اور صرف منفی خیالات پہنچتے ہیں۔ لعنت بھیجتی ہوں تم پہ، تمہاری سوچ پہ، تمہارے گھر پہ، بس یہی اوقات تھی تمہاری، دیکھ لینا بہت پچھتاؤ گے تم۔ نفرت سے کہتے ہوئے اس نے اپنے دکھتے وجود کو سنبھالا اور ردا کو گود میں لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل آئی۔ بکھری تھی وہ اماں سے گلے لگ کر تھی، بھائی بھابھی اس کی حالت پہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ اشرف تو بہرام کی خبر لینے جا رہا تھا، لیکن سامع نے منع کر دیا۔ اب جس شخص سے سارے رشتے ختم ہو چکے تو اس کے منہ لگنے سے کیا فائدہ؟ ویسے بھی کیچڑ میں پتھر پھینکا جائے تو چھینٹے خود ہی پر آتے ہیں۔ بہرحال طلاق کا لفظ شریف عورت کے لیے کلنک کا داغ ہے۔ کچھ دن بعد زندگی روٹین میں آ گئی۔ سامع کی عدت ختم ہوئی تو اس نے اسکول میں جاب کر لی اور ادا اس کے ساتھ جاتی تھی۔ ذاکر صاحب، عطیہ بیگم کو بھی سامع کی طلاق کا بہت دکھ تھا۔ سالک اب بھی ان کے گھر آتا، کبھی وہ نارمل تو کبھی بچکانہ حرکتیں کرتا۔ بہرام کے محلے میں سامع کی طلاق کی خبر پھیل گئی، سب نے سامع کی حمایت کی۔ بہرام بالکل اکیلا ہو گیا تھا، آفس سے نکلتا تو یوں ہی ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا اور رات کے گھر آ کر سو جاتا۔ گھر بھی کپاڑ خانے جیسا ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے جب گھر میں عورت نہ ہو تو ہر چیز بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 1 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ ایک روز بازار میں عطیہ بیگم کو بہرام نظر آیا۔ بہرام نے بے ساختہ انہیں سلام کر ڈالا۔ عطیہ بیگم کو غصہ تو بہت آیا، مگر جواب میں سلامتی بھیجنا فرض ہے۔ سب بادل ناخواستہ انہوں نے جواب دیا اور باوجود کوشش کے چپ نہ رہ پائی، کیونکہ بہرام کی حالت بہت ابتر تھی۔ پہلے جب وہ سسرال آتا تو عطیہ بیگم سے سلام دعا ہو جاتی تھی۔ صاف ستھرا، نکھرا شیپ بنی ہوئی، بال سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے ہوتے تھے، جوتے چمک رہے ہوتے تھے، چہرے پہ اطمینان اور سکون ہوتا۔ لیکن اب میلے کپڑے، بے ترتیب بال، بڑی ہوئی شیپ اور بنا پالش کے جوتے پہنے وہ جسمانی لحاظ سے بھی کمزور اور نحیف نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ اچھی بیوی کی قدر نہیں کی نا؟ تم نے ایک بے بنیاد بات پہ نہ صرف اس بے قصور کو بلکہ خود کو بھی سزا دی۔ کم از کم اس کی بات تو سن لیتے کہ اس نے فون پہ اپنی بھابھی سے بات کی تھی۔ فون بھائی کا تھا، اس کی نئی سم پر بات ہوئی تھی۔ عطیہ بیگم نے بازار ہی میں دل کی بھڑاس نکال دی۔ اس کا سر چکرا گیا۔ قبل اس کے وہ کچھ اور کہتا، عطیہ بیگم تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ سر تھام کے کھڑا رہ گیا تھا۔ گھر آ کے بھی یہی خیال اسے ستاتا رہتا۔ سامع کو طلاق دینے کے بعد ویسے بھی وہ سب کی نظر میں گر گیا تھا۔ اس کا گھر ویران ہو گیا تھا۔ سامع نے کتنے سلیقے سے سب کچھ مینیج کر رکھا تھا۔ اب نہ وقت پر کھانا ملتا، نہ بیماری میں کوئی دوا دینے والا ہوتا۔ وہ ویسے بھی بیزار رہنے لگا تھا۔ اوپر سے عطیہ بیگم سے حقیقت معلوم ہوئی تو پچھتاوے بھی ہونے لگا۔ خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ کئی دن وہ سوچ سوچ کے بے چین رہا۔ اس کی نیندیں اڑ گئیں، سکون ختم ہو چکا تھا۔ آخر بہت سوچنے کے بعد اس نے سامع کو درد بھرا میسج کر ڈالا، اپنی کی معافی مانگی۔ وہ ایک بار پھر اس کو اپنانا چاہتا تھا، یہ اس کی مجبوری بھی تھی، اور وہ ساری زندگی مسافروں کی طرح اکیلے تو گزارا نہیں کر سکتا تھا۔ جب بار بار بہرام کے میسج آتے رہے تو سامع نے کئی بار نظر انداز کرنے کے بعد کچھ سوچ کے صرف رپلائی دیا، بہرام اب آپ کے پچھتاوے سے کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہونا تھا ہو چکا، اب آپ میرے لیے نامحرم ہیں،
اور ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس رپلائی کے جواب میں بہرام کی کال آ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال ریسیو کر لی۔ بہرام باقاعدہ رو رہا تھا، گڑگڑا رہا تھا، سامیہ میں جانتا ہوں کہ ساری غلطی میری ہی ہے، میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے جان لیا کہ تم نے مجھ سے پہلے اور میرے بعد بھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا، تمہاری قدر نہ کر کے میں نے گناہ کیا ہے، جانتا ہوں کہ تم کہیں اور شادی بھی نہیں کرو گی، میں ہاتھ جوڑتا ہوں سامیہ، مجھے ایک موقع دے دو اور میری زندگی میں چلی آؤ۔ بہرام اب جو بھی کہہ لیں، اب سب بیکار بے مقصد ہے، کیونکہ اب ہم ایک نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے۔ سامیہ نے یہ کہہ کر کال بند کر دی، مگر بہرام پاس نہ آیا اور بار بار میسج کرتا رہا، ان میں وہیں گڑگڑانا اور معافیا مانگنا۔ تقریباً 1 ماہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک دن اس نے سامیہ کو راستہ دکھایا۔ سامیہ، آج تمہارے دل میں میری تھوڑی سی بھی جگہ ہے بہرام، آپ سب جانتے تو ہیں۔ سامیہ نے مختصر جواب دیا، تو پھر ایک راستہ ہے جس سے ہم ایک بار پھر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، قانوناً اور شرعی طریقے سے رشتہ استوار کر سکتے ہیں اگر تم حلالہ کر لو۔ بہرام، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اور کون ایسا شخص ہوگا جو چند دن کے لیے شادی کرے گا؟ سامیہ نے صاف انکار کر دیا، وہ تمہارا پڑوسی سالک اور یہ کام کر سکتا ہے، وہ تو نارمل بھی نہیں ہے اور بقول تمہارے ہمدرد بھی ہے، اس کی فیملی بھی تم کو سپورٹ کرتی ہے، اگر تم چاہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ کا دماغ تو درست ہے بہرام، کیسے ہو سکتا ہے یہ سب؟ سامیہ نے کہا۔ دیکھو سامیہ، یہ کوئی انہونی بات نہیں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ایسی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے، غلط اور جذباتی فیصلوں کے ازالے کے لیے اللہ پاک نے ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ راستہ بھی رکھا ہے۔ بہرام سامیہ کو رضامند کرنے کے لیے ہر حربہ آزما رہا تھا۔ وہ چپ ہو گئی اور اس کی چپ نیم رضامندی تھی۔ ٹھیک ہے بہرام، سوچ کر جواب دوں گی۔ سامیہ کے ذومانی جواب سے وہ کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ 1 ہفتہ بڑی بے چینی اور بے قراری میں گزرنے کے بعد سامیہ نے اس کو خوشخبری سنا دی تھی۔ اور تھینک یو سو مچ سامیہ، مجھے امید تھی کہ تم مجھ پر ضرور رحم آ جائے گا، میری دعائیں قبول ہو جائیں گی، بس اب جلدی سے نکاح کر لو اور پھر جتنی جلدی ہو سکے میری زندگی میں آ جاؤ۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اگلے ہفتے میرا نکاح ہے، آپ مجھ سے تب تک رابطہ نہیں کریں گے جب تک میں نہ کہوں۔ سامیہ نے 4 دن بعد اطلاع دی۔ اوکے باس، جو آپ کا حکم، اب آپ کے احکامات پر ہی چلنا ہے، وہ خوش دلی سے بولا۔ اس کے دل کی مراد جو پوری ہو رہی تھی، ایک بہت مشکل کام کتنی آسانی سے ہونے جا رہا تھا، شاید قسمت پوری طرح سے اس پر مہربان تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے دردانہ، مجھے تو سامیہ سے دلی لگاؤ ہے، بہت پیاری اور معصوم بچی ہے، اس کے ساتھ جو ہوا مجھے لگتا ہے جیسے میری اپنی بچی کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ ابھی جوان ہے، خوبصورت ہے، اس کو اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں میرا بچہ نارمل نہیں ہے، اس سے شادی ایک رسک ہے، 40% چانس ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ سامیہ یہ رسک لے، وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے۔ عطیہ بیگم سے دردانہ بیگم نے مالک اور سامیہ کی شادی کی بات کی تو انہوں نے صاف اور سچے انداز میں اپنا موقف بیان کیا۔ آپا، یہ سامیہ کی خواہش ہے، دیکھیں نا، ہم نے سوچ سمجھ کے اس کی شادی بہرام سے کی تھی، لیکن اس کے نصیب میں طلاق تھی، اب یہ رسک لینے کو وہ خود تیار ہے، ہماری نیتیں صاف ہیں، اللہ پاک بہتری کے راستے خود بنائے گا، ہو سکتا ہے سالک بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے، ہم یہ نیک کام نیک ارادے اور دعاؤں کے ساتھ کریں گے، اس بھروسے پہ کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کے نصیب روشن کر دے۔ دردانہ بیگم کی پر امید اور حوصلہ افزا بات پر عطیہ بیگم بھی پر امید ہو گئی۔ عائشہ اور اس کی بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، سالک بھی خوش تھا کہ اس کی دلہن سامیہ بنے گی، یوں وہ اس کی دلہن بن گئی۔ ردا 2 سال میں اپنی نانی اور ممانی سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ سامیہ کے جانے کے بعد تنگ بھی نہیں کرتی تھی۔ کچھ نیتوں کا اثر تھا، کچھ جذبے سچے تھے کہ سالک پہ شادی کا مثبت اثر پڑا۔ مکمل ایب نارمل تو وہ پہلے بھی نہیں تھا، کبھی کبھی دورے پڑتے تھے، مگر شادی کے بعد اس میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ ادھر بہرام کانٹوں پر لوٹ کر دن گزار رہا تھا کہ کب سامیہ کا میسج آئے اور کب وہ سالک سے طلاق کی خوشخبری سنائے، لیکن سامیہ کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ 2 ماہ ہونے کو آئے تھے، طلاق کے بعد سامیہ کو عدت بھی گزارنی تھی، پھر کہیں جا کے دوبارہ بہرام سے نکاح ہوتا، اس میں بھی اچھا خاصا وقت درکار تھا، ایک پل کاٹنا محال تھا، جبکہ مہینوں کا انتظار ننگی تلوار کی طرح بہرام کے سر پر لٹک رہا تھا۔ 2 ماہ پورے ہوتے ہی جھنجھلا کر بہرام نے خود ہی سامیہ کو کال کر ڈالی۔ ان 2 ماہ کے عرصے میں سامیہ کی محبت، توجہ، پیار، دیکھ بھال نے اور سب کی دعاؤں سے ڈاکٹرز کے مطابق میڈیکل سائنس نے یہ بات 100% درست ثابت کر دی تھی کہ 28 سالہ سالک جسمانی لحاظ سے صحت مند و توانا اور ذہنی طور پہ بھی بالکل فٹ اور نارمل ہو چکا ہے اور ہر لحاظ سے عام نوجوان کی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ سامیہ کا مکمل طور پر اس کو وقت دینا، اس کا خیال رکھنا اور چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز کروانے سے اس میں بڑی مثبت تبدیلی آئی تھی۔ اللہ کے کرم سے سامیہ کی دن رات کی محنت رنگ لائی تھی۔
بقول ڈاکٹرز کے ایسے کیسز میں اس طرح بہت کم ہوتا ہے. سبھی خوش تھے. اللہ پاک نے معجزہ کر دکھایا تھا. عطیہ بیگم اور ذاکر صاحب تو سجدے میں گر کر زاروں قطار رو رہے تھے. شکرانے پڑھ پڑھ کے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے تھے. ساتھ ہی سامیہ کے بھی شکر گزار تھے کہ جس کی آمد سے ان کا بیٹا مکمل نارمل ہو گیا تھا. سامیہ حد ہوتی ہے انتظار کی بھی. تم تو بالکل چپ ہو کے بیٹھ گئی ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک ایک پل کانٹوں پہ گزار رہا ہوں. تم 2 ماہ سے آخر اتنا لمبا ٹائم کس لیے؟ بس جلدی سے فیصلہ کرو اور سب کچھ ختم کر دو. عدت کے دن بھی تو پہاڑ کی مانند کھڑے ہیں. بس فٹافٹ اس ادھورے انسان سے چھٹکارا حاصل کر لو. سامیہ جو چپ چاپ سن رہی تھی دھیرے سے بولی. میں آپ کو میسج کرنے والی تھی خوشخبری دینے کے لیے کہ آپ کل اماں کے گھر آ سکتے ہیں. میں بھی کل سب کے سامنے فیصلہ کروں گی اور آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا. سچ کہا آپ نے. وہ واقعی ادھورا انسان ہے. پاگل اور بے وقوف سا. اس کے ساتھ وقت گزارنا محض میری مجبوری تھی. اب یہ کھیل بھی ختم کر دوں گی کل شام کو. انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوگی. اس کی بات پر بہرام خوشی سے اچھل پڑا. ویری گڈ. بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک ساتھ ہوں گے. سر جھکائے نادم شرمسار سا بہرام گیٹ پہ کھڑا تھا. السلام علیکم. دردانہ بیگم نے سلام کا جواب دے کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور صحن میں رکھی کرسی کی طرف اشارہ کر کے اس کو بیٹھنے کے لیے کہا. دیگر کرسیوں پہ اشر، اس کی بیوی، ذاکر صاحب اور عطیہ بیگم بھی بیٹھے ہوئے تھے. آئی ایم سوری آنٹی، اور آپ سے بھی میں معافی چاہتا ہوں. میں نادم کو میں نے جلد بازی جذبات میں آ کے بہت غلط فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں. امید ہے آپ سب بھی سامیہ کی طرح مجھے بھی معاف کر دیں گے. اور آپ سے کس نے کہا کہ سامیہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے؟ سامیہ کی تیکھی اور تیز آواز پہ بہرام سمیت سب آواز کی سمت متوجہ ہوئے. بہرام گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا. سامنے دروازے سے وہ داخل ہو رہی تھی. اس کے ساتھ سالک تھا، دراز قد اور خوبصورت سا، اور وہ بے حد نکھری مطمئن اور پورے اعتماد سالک کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے کھڑی تھی. دونوں دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھے. سامیہ تم آ گئی ہو. سامیہ جلدی سے ان سب کو اپنا فیصلہ سناؤ. بہرام بے قراری سے 2 قدم آگے بڑھا. تبھی سالک تیزی سے آگے آ کر اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کے وارننگ دینے والے انداز سے اپنی بھاری آواز اور گمبھیر لہجے میں بولا. اے مسٹر، ہوش میں آئیے. میں نے اپنی بیوی سے اتنی بے تکلف سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی آپ کو، اس لیے اپنی حد کا خیال رکھیں. اور ہاں، آپ میری بیوی کے لیے نامحرم ہیں. اس بات کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا. بہرام نے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھا. وہ بالکل نارمل تھا. پھر سامیہ کی طرف دیکھا. سامیہ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری اور تمہاری کمٹمنٹ تھی. تم نے تو فیصلے میرے حق میں کرنا تھا. ان سب کو بتا دو کہ تم کیا چاہتی ہو. تم نے شادی کیوں کی تھی؟ تم ایک ادھورے انسان کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی. بس اب ایک لفظ بھی مت بولنا بہرام رضا. ادھورے انسان تو تم ہو، پاگل تو تم ہو، اب نارمل یہ نہیں تم ہو. ایک لفظ ہوتا ہے مطلبی، جو بہت خطرناک ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک لفظ مفاد پرست ہوتا ہے. تم مفاد پرست ہو. تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے. آج بھی تم بازی لگانے آئے ہو اپنے مطلب کے لیے، اپنے مستقبل محفوظ کرنے. مجھے تم سے پیار تھا بہرام، ہے نہیں. اب مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت. تم مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو. عورت پہ ہاتھ اٹھانا، اس کو اپنی جاگیر سمجھ لینا مردانگی نہیں ہوتی. میاں بیوی کے رشتے میں شکوک اور بے اعتمادی نہیں ہوتی. میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی بہرام رضا. جیسے تم ادھورا سمجھ کر رہے ہو، وہ الحمدللہ ایک مکمل انسان ہے. وہ بالکل نارمل اور محبت کیے جانے کے قابل ہے. میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں. میں نے سالک سے شادی کا فیصلہ تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کے کہنے پر کیا تھا. یہی تمہیں دکھانا اور سنانا بھی تھا. جو رشتوں کے تقدس کی اہمیت کو جانتا ہے. میں نے کہا تھا نا، تم ایک دن پچھتاؤ گے. اب ساری زندگی پچھتاتے رہنا. میری نظروں اور میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ. جو مرد عورت کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ ادھورے اور ناکام ہی رہتے ہیں. سامیہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی. بہرام منہ کھولے آنکھیں پھاڑ صرف سن رہا تھا. پھانسا پلٹ چکا تھا. جو راہ اس نے خود دکھائی تھی آج اس کے گلے پڑ گئی تھی. اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا. وہ بازی ہار گیا تھا. اب سر جھکائے سب کچھ اٹھا کے کسی ہارے ہوئے جوہری کی طرح مرے قدموں سے دروازے کی طرف جا رہا تھا. جس شخص پر اس نے شک کیا تھا آج اس کے سامنے اپنی کل متاع ہار چکا تھا.